عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں۔ انہوں نے آپ سے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ادھر یہود جمع ہوئے، ان پر شیطان سوار تھا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا، ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ کے سر پر گرا دے؟ اس پر ایک بدبخت ترین یہودی عمرو بن جہاش اٹھا، اس نے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو اوپر کی طرف لے چلا۔ ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی، چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آ ملے، آپ نے انہیں سازش سے آگاہ فرمایا۔ اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا۔ ان کے ذریعے سے آپ نے یہود کو پیغام دیا، تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر دی، لیکن اسی دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے انہیں کہلا بھیجا، ڈٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو، میرے ساتھ 2000 جنگجو ہیں، وہ تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی مل کر کہا، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرما کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بھی اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ نے ان کو کاٹ دینے اور جلا دینے کا حکم فرمایا۔ اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری فرما دیا۔ چنانچہ 6 روز بعد یا ایک دوسری روایت کے مطابق 15 روز بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، یہاں تک کہ دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک لے گئے۔ اللہ تعالی سورۃ الحشر کی آیت 2 میں اس بارے میں فرماتے ہیں، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ اس جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا۔ ان کا ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا۔ صرف 2 انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے۔
اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں صرف فرماتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ ابو سفیان نے احد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، جس میں 50 سوار تھے۔ مر الزہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع ہی سے ان پر روب سا طاری تھا۔ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو، تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا، خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان ہو گیا۔